کہا کتنا نادان ہے، اپنی خوشی دیکھتا رہا، میری خوشی بھول گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میلاد کا موسم، میلاد کا مہینہ، یہ ہمارے لیے پیغام لاتا ہے کہ تاجدار کائنات کا صرف جشن نہ مناؤ، کملی والے کی شریعت بھی اپناؤ۔ شریعت ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے، اس حد تک نکل گئی کہ بہو بیٹیوں کا لباس ہی غیر اسلامی ہو گیا۔ جس وقت تک لباس ان کے جسم پہ ہے، آج کا جو لباس، اس وقت تک رب کی لعنتیں اترتی رہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا جو عورت بے پردہ ہوتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار بری نظروں سے اسے دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ اب دیکھو ہمارے بازار لعنتوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسروں کی بیگمات وہ بازاروں میں کس لباس میں جا رہی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ ادھر جنگ کی طرف، سرگودا کی طرف جاؤں کچی آبادیوں میں خطاب کے لیے، تو وہاں جھونپڑیاں اور جھگیاں اور خیمے لگے ہیں خانہ بدوشوں کے، ان کی بچیاں بھی خیموں سے نکلتی ہیں، سر ان کے بھی ننگے ہوتے ہیں، جسم ان کے بھی ننگے ہوتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں بڑی بڑی کوٹھیوں، اور یہاں آپ کے ہاں شہر میں بڑی بڑی کوٹھیوں سے جو نکلتی ہیں بچیاں، سر اور جسم ان کے بھی ننگے ہوتے ہیں، مگر فرق کتنا ہے، ان کا سر غریبی نے ننگا کر دیا، ان کا سر بغیرتی نے ننگا کر دیا۔ کسی کا سر اس لیے ننگا ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں، کسی وزیر اور افسر کی بیٹی کا سر اس لیے ننگا ہے کہ باپ کے پاس غیرت نہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ ریالٹیز ہیں اور یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقتیں، ان کی طرف توجہ کرو۔ سب نے مرنا ہے، اپنے منہ میں دہی جما کے نہ رکھو کہ گھر میں بہو بیٹیاں جو مرضی ہے فیشن کرتی رہیں، مردوں نے نہیں بولنا۔ دوپٹے اترے، تم نہیں بولے، ہم نہیں بولے، پورے بازو ہوتے تھے، شانٹ ہوتے ہوتے کاندھوں تک اتر گئے بازو، مرد نہیں بولے۔ ڈھیلی ڈالی شلواریں چھوڑ کر ٹائٹ پاجامے پہن لیے، مرد نہیں بولے۔ اب پینٹوں کا دور آ رہا ہے، مرد نہیں بولے۔ چانک اونچے ہو گئے، چانک کہ پیٹ نظر آنے لگے، نہیں بولے۔ جن گھروں کی چار دیواریوں میں مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا، وہاں اب انڈیا کے گانے گونجتے ہیں، مگر نہیں بولے۔ بہو بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں نا شادیوں پر، بن سنور کر، آگے آگے ویڈیو والے ویڈیو بنا رہے ہیں، پیچھے حاجی صاحب بھی تصویر رولتے جا رہے ہوتے۔ پوچھو بھئی حج کتنے کر رکھے؟ جی 15 کر رکھے۔ یہ آگے کون ہے؟ اپنی بیٹیاں جی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بنا سنوار کر اپنی بہو بیٹیاں غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بن رہے ہیں، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ تو ہنس کر جواب دیں گے یہ بچیوں کے یہی دن ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچیوں کی یہی خوشی کے دن۔ حاجی صاحب یہ نہ کہو، یہ کہو کہ بچیوں کے برباد ہونے کے یہی دن ہوتے ہیں، بچیوں کی قبریں خراب ہونے کے یہی دن ہوتے ہیں، اور بچیوں کی آخرت برباد ہونے کے یہی دن ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بولو، اور تیری عاقبت بھی خراب ہو جائے گی کہ جو نہیں بولا۔ بول تو صحیح، کس رسول کی امت کی بیٹیاں کہ جس رسول نے حاتم تائی کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا تو نبی کا دل اتنا تڑپا تھا، اپنی کملی اس کے سر پہ رکھ دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی اپنا سر ڈھانپ لے، وہ قیدی بن کے آئی تھی، کافر کی بیٹی کا جسم ڈھانپ دیا کالی کملی سے۔ وہ رو کر کہنے لگی محمد عربی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آج تک اتنی محبت سے میرے سر پہ چادر میرے باپ نے نہیں رکھی، آپ دشمنوں کے سر ڈھانپ رہے۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا تو ابھی مصطفیٰ کی شریعت سے واقف نہیں، سن میری تعلیم یہ ہے بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی کملی اس کے سر اور جسم پہ ڈال دی تھی۔
آج اس کا کلمہ پڑھنے والیوں نے جسم ننگے کر لیے، مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ انجام غلامی کیا کہیے؟ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔